یہ میں نے ایک جگہ بیان کیا، لوگ سننے والے سن رہے ہوتے ہیں. میری جماعت گئی پشاور میں ایک شو روم پر میں گیا گشت کرنے. تو وہ جو شو روم کا مالک تھا نا، کہنے لگا یہ جو گاڑی کھڑی ہے نا، یہ اس کو 1 سال ہو گیا ہے، یہ نہیں بکی اور یہ تمہاری وجہ سے نہیں بکی. میں کہا میرا کیا قصور ہے؟ میں بیٹھا میاں تلمبے، تو بیٹھا ہے پشاور، تے میرا کیا قصور ہے؟ آندا تیرا بیان سن بیٹھا ہوں. بھائی یہ سودے جو نقص ہوئے تو دسو. اے ہائی وہ بالکل نئی گاڑیوں کا کام کرتا تھا، لیکن وہ اتارنے میں نا وہ کوئی ایسی مس ہیپ ہوا کہ گاڑی اچھا خاصا اس میں وہ ڈنٹ پڑ گیا. پھر اس نے اس کو ٹھیک کروا دیا، نظر نہیں آتا تھا. تو ہوں جہاں گاہک آخے جناب یہ ڈنٹ پہ جی لینے تے لے لو. سال گزر گیا گڈی تھی کھلو. میں کہا تو این کر مینو ویٹ چھڑ میں لے لینا، میں تیرا یہ نقصان پورا کر دینا. میں تو سال تو کھلاری ہوئی ہے، چل کی لینا مینو دس. آدھا نہیں تیرے پیٹے تو نہیں پاؤنی، پر میں ساری زندگی واسطے قسم کھا لی کہ میں کدی دھوکھا نہیں دینا. سودا وہ نقص ہے تو نقص میں دسنا. وہیں میری جماعت پشاور میں تھی یا میں گھر واپس آیا ہوں تو اس کا فون ہے کہ میری گاڑی بک گئی، 1 ہفتے کے اندر بک گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک شو روم سے 2 بنا دیے، پھر اس سے اور کاروبار بنا دیے. اس کا یوں پھیلتا چلا گیا کام، یوں پھیلتا چلا گیا، یوں پھیلتا چلا گیا. جو نظر یوں آتا تھا کہ بس یہ نہیں، چونکہ یہ ساری چوری کی گاڑیاں بیچتی. تو بھائیو مسلمان تاجر بن کے دکانیں کھولو تو شام کو نفع بھی لے جاؤ، نیکیاں بھی لے جاؤ. ذمہ داروں کو یہ دولت نصیب نہیں، آپ کو نصیب. ہم نے کیا بیچنا کیا خریدنا، لیکن آپ کا یہ خرید و فروخت، یہ ناپ تول کی درستگی. ہاں یہ بھی سنو، علامہ قرطبی نے واقعہ لکھا ہے کہ قرطبہ کے بازار میں ایک آدمی نے صبح دکان کھول کے اپنا ترازو توڑ دیا. پڑوسی دکاندار نے پوچھا کیوں توڑا ہے؟ کہنے لگا میرا گھر کے قریب ایک فوتگی ہوئی ہے تو ہم سارے وہاں اکٹھے تھے، تو وہ مرنے والے سے ہم کہتے تھے کلمہ پڑھو، وہ کہتا میرے کو نہیں پڑھیا جا رہا، باقی باتیں کر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھیا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھیا جا رہا ہے؟ وہ کہتا جو میری دکان کا ترازو تھا، ترازو کا جو کانٹا یوں ہلتا تھا وہ کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. باقی ساری گلاں کیتی جاندا، کلمہ نہیں پڑھیا جاندا. اس کنڈے نال اس کتنی روٹی کما لی ہوگی بھائی؟ 1,00,000 2 کروڑ 2 کروڑ 100 کروڑ 100 ارب. تے مردی واری کلمہ گیا تو کی لے کے گئے؟ اندے پلے کی ہوں. تو بھائیو اپنے آپ کو حلال کا عادی بناؤ، اپنی تجارتوں کو جنت کا ذریعہ بناؤ. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا معیار انتہائی نچلے درجے کا رکھا کہ تاکہ روٹی کی وجہ سے کوئی فروخت نہ ہو جائے اور یہ حجت نہ بنے. اپنی اولاد پر بھی ہمیشہ مصیبتوں کی گھٹا رکھی کہ کوئی آپ کو یہ تانا نہ دے سکے قیامت کے دن آپ کی اولاد کے تو مزے تھے، ہم نے مصیبتیں دیکھی. نہیں، ساری مصیبتوں نے انہی کے گھر کے طواف کیے، وہاں سے بچی کھچی امت پر آئی ہیں. تو لہذا اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ روٹی پوری کتھو کری آخر. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایمان ہے، اس ایمان کے لیے ضرورت ہے سیکھنے کی. اذان ہو جائے دکانیں بند کر دیا کرو، مسجد جاؤ. دکان جتنے گاہکوں باہر نکال دو، مسجد چلے جاؤ.